بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، امید ہے آپ لوگ سب ٹھیک ہوں گے۔ آج کا ہمارا موضوع ہے حصہ غزل۔ الحمدللہ حصہ نثر کو ہم مکمل کر چکے ہیں۔ حسرت موہانی کی غزل پڑھیں گے۔ سب سے پہلے ان کا تعارف ہے، جس میں 1875 میں پیدا ہوئے ہیں، جبکہ 1951 میں ان کا انتقال ہوا۔ 1875 سے 1951۔ حسرت موہانی کا اصل نام سید فضل الحسن اور حسرت ان کا تخلص تھا۔ تخلص ادبی نام کو کہا جاتا ہے جو شاعری میں استعمال کرتے ہیں اور عموماً مقطع میں استعمال کیا جاتا ہے۔ آپ یوپی کے قصبے موہان میں پیدا ہوئے اور اسی نسبت سے موہانی کہلائے۔ ایم اے کالج علی گڑھ سے بی اے کیا۔ کچھ عرصہ ادبی رسالہ اردو مولا نکالتے رہے، پھر ان کی باغیانہ تحریروں کی وجہ سے انگریز حکومت نے یہ رسالہ بند کر دیا۔ حسرت موہانی تحریک آزادی کے اہم رہنما تھے اور برطانوی سامراج کی مخالفت کی وجہ سے انہیں طویل عرصے تک قید و بندی کی صحبتیں برداشت کرنی پڑیں۔ اسی زمانے میں قید بامشقت انتہائی سخت اور تکلیف دہ ہوتی تھی۔ روزانہ 1 من گیہوں دستی چکی سے، ہاتھ والی چکی سے گیہوں گندم کو پیسنا پڑتا تھا۔ حسرت موہانی کا یہ شعر اسی زمانے کی یاد دلاتا ہے، جس میں کہتے ہیں ہے مشقیں سخن جاری چکی کی مشقت بھی، ہے مشقیں سخن جاری چکی کی مشقت بھی، ایک طرفہ تماشا ہے حسرت کی طبیعت بھی، جس میں وہ اپنی زندگی کو کہہ رہے ہیں کہ چکی کی طرح پستی چلی جا رہی ہے اور ایک طرف تماشا ہے حسرت کی طبیعت کو دیکھا جائے اور ان کی زندگی کو ایک تماشا بنا کر رکھ دیا ہے۔ 1946 میں وہ مسلم لیگ کے ٹکٹ پر مجلس قانون ساز کے رکن منتخب ہوئے ہیں۔ قیام پاکستان کے بعد، پاکستان بننے کے بعد وہ بھارت میں ہی مقیم رہے، وہاں پر اپنی رہائش بنائی اور بھارتی پارلیمنٹ میں ہمیشہ کلمہ حق بلند کرتے رہے اور بھارتی پارلیمنٹ کے اندر ہمیشہ اسلام کا بول بالا کرتے رہے اور ایک خدا کو مانتے اور ان کے احکامات پر عمل پیرا ہوتے رہے۔ حسرت موہانی بنیادی طور پر غزل کے شاعر ہیں۔ عشق و عاشقی کے جذبات ان کی غزل میں بہت نمایاں ملتے ہیں، اس لیے انہیں رئیس المتغزلین کا لقب دیا گیا ہے۔ غزلیات میں امیر الامراء کا لقب انہیں دیا گیا ہے۔ حسرت اعلیٰ پائے کے غزل گو ہونے کے ساتھ ساتھ انتقاد ادبیات میں بھی دسترس رکھتے ہیں۔ زبان و بیان کی باریکیوں سے بخوبی واقف ہیں کہ کہاں پر کیسی زبان کا استعمال کرنا ہے، کون سے الفاظ کا استعمال کیا جائے، ان سے بخوبی جانتے تھے۔ انہوں نے دیوان غالب کی شرح بھی لکھی ہے۔ ان کی تصانیف میں نخات سخن، انتخاب سخن، مشاہدات زندہ، کلیات حسرت موہانی اور انتخاب اردو مولا شامل ہیں۔ یہ تھا ان کا مختصر سا تعارف۔ اگلے لیکچر میں ہم ان کی مکمل غزل کو اور اس کی تفصیل کو پڑھیں گے۔ اپنا بہت خیال رکھیں۔ خدا حافظ۔